کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پانی صرف ایک وسیلہ ہی نہیں بلکہ ممالک کے درمیان بقا کی ایک خاموش لیکن فیصلہ کن جنگ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ جنگ کسی میدان میں نہیں لڑی جاتی، اور اس پوری جنگ میں ایک ہی شخص ایسا ہوتا ہے جس کے قلم کی ایک جنبش یا ایک لمحے کی غفلت پوری قوم کا مستقبل بدل سکتی ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے کامیاب ترین مگر حساس ترین آبی معاہدوں میں سے ایک سندھ طاس معاہدہ، جو پاکستان کے درمیان عالمی بینک کی ثالثی میں طے پایا۔ یہ معاہدہ نصف صدی سے زائد عرصے سے دونوں ایٹمی قوتوں کے درمیان پانی کے مسئلے کو کسی بڑے تنازع میں تبدیل ہونے سے روکے ہوئے ہے۔ پاکستان کے لیے، جس کی 90% سے زائد زراعت اسی دریائی نظام پر منحصر ہے، یہ معاہدہ شہرک کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس شہرک کی حفاظت کی ذمہ داری اس عہدے پر عائد ہوتی ہے جسے ہم مستقل انڈس واٹر کمشنر کہتے ہیں۔ لیکن کیا ہو جب ایک طویل دور کے بعد یہ سوال اٹھے کہ ہمارا محافظ ہماری سب سے قیمتی امانت کی حفاظت میں ناکام رہا؟ پاکستان کی آبی تاریخ کا ایک اہم مگر متنازع باب جماعت علی شاہ کے تقریباً 2 دہائی پر محیط دور کمشنری سے جڑا ہے۔ 1990 کی دہائی کے وسط سے لے کر 2011 تک وہ ایک ایسے عہدے پر فائز رہے جو براہ راست ملک کی اقتصادی اور زرعی بقا سے جڑا ہوا تھا۔ ان کی بنیادی ذمہ داری مغربی دریاؤں یعنی سندھ، جہلم اور چناب پر پاکستان کے حقوق کا تحفظ کرنا تھا، خاص طور پر بھارت کی جانب سے رن آف دا ریور پن بجلی منصوبوں کی تعمیر کی نگرانی کرنا، تاکہ وہ پانی کے بہاؤ کو مادی طور پر متاثر نہ کریں۔ مگر یہ دور 2 بڑے متنازع بھارتی منصوبوں کے گرد گھومتا ہے: بگلیہار ڈیم اور کشن گنگا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ۔ ناقدین کا موقف ہے کہ ان معاملات میں جماعت علی شاہ کی پالیسیوں، فیصلوں یا پھر مبینہ غفلت میں پاکستان کے آبی مفادات کو وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جس کے اثرات آج بھی ہماری زراعت اور توانائی کے شعبے بھگت رہے ہیں۔ دریائے چناب پر بھارت کا بگلیہار ڈیم وہ پہلا منصوبہ تھا جس نے معاہدے کی روح پر شدید سوالات کھڑے کیے۔ پاکستان کا مرکزی اعتراض اس ڈیم کے گیٹڈ سپل ویز اور اس کی پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش پر تھا۔ پاکستان کا کہنا تھا کہ گیٹڈ سپل ویز بھارت کو پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کی غیر متحز صلاحیت دیتے ہیں، جو رن آف دا ریور کی تعریف کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ناقدین کی انگلی جماعت علی شاہ کی جانب کیوں اٹھی؟ الزامات تھے کہ اعتراضات میں تاخیر کی گئی، جس سے بھارت کو تعمیراتی کام میں تیزی لانے کا موقع مل گیا۔ تکنیکی موقف کمزور رکھا گیا اور بھارتی انجینئرز کے دعووں کا بھرپور توڑ پیش نہ کیا جا سکا۔ جب یہ معاملہ 2005 میں عالمی بینک کے مقررہ کردہ غیر جانبدار ماہر پروفیسر ریمنڈ لافیتے کے پاس گیا تو وہاں بھی پاکستان کی پیروی پر شدید سوال اٹھے۔ لافیتے نے اگرچہ ڈیم کی اونچائی میں معمولی کمی کی اجازت دی، لیکن پاکستان کے سب سے بڑے خدشے یعنی گیٹڈ سپل ویز کے استعمال کو بنیادی طور پر قبول کر لیا۔ یہ فیصلہ پاکستان کے لیے ایک بڑی ناکامی قرار دیا گیا، اور اس نے مستقبل کے لیے ایک منفی مثال قائم کی۔ یہ ایک طرح کا خاموش قانونی ہتھیار تھا جو بھارت کے ہاتھ میں تھما دیا گیا کہ اب وہ مغربی دریاؤں پر مزید جارحانہ منصوبے بنا سکتا ہے۔ کشن گنگا تنازع وہ فیصلہ جس نے بجلی چھین لی۔ اگر بگلیہار ایک وارننگ تھی تو کشن گنگا ایک گہرا زخم ثابت ہوا۔ یہ منصوبہ دریائے جہلم کے ایک اہم معاون دریا کشن گنگا یعنی پاکستان میں نیلم کے پانی کا رخ موڑ کر وولر جھیل میں ڈالنے کا تھا۔ اس کا سیدھا اثر پاکستان کے اہم ترین نیلم جہلم ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ NEJHP پر پڑنا تھا، جو اربوں ڈالر کی لاگت سے بن رہا تھا۔ کشن گنگا کے معاملے میں جماعت علی شاہ پر تنقید اور بھی زیادہ سنگین نوعیت کی تھی۔ سب سے بڑا الزام بروقت کارروائی نہ کرنے کا تھا۔ ناقدین کا کہنا تھا کہ بھارت نے جب 1990 کی دہائی میں اس منصوبے کا اعلان کیا اور بعد میں کام شروع کیا تو اس وقت کمشنر نے کوئی مؤثر قدم نہ اٹھایا اور معاملے کو 2 طرفہ بات چیت میں لٹکائے رکھا۔ تصور کیجئے آپ کی ایک قیمتی زمین ہے اور آپ کا پڑوسی اس پر قبضہ کر رہا ہے۔ آپ شور مچانے کے بجائے صرف دھیمی آواز میں مذاکرات کرتے رہیں، اور جب آپ عدالت جانے کا فیصلہ کریں تو پڑوسی اپنا گھر کھڑا کر چکا ہو۔ یہ تاخیر اور مبینہ غفلت اس قدر خطرناک ثابت ہوئی کہ جب پاکستان بالآخر 2010 میں عالمی ثالثی عدالت گیا
تو عدالت نے اگرچہ پاکستان کے لیے کم از کم ماحولیاتی بہاؤ کو یقینی بنانے کا حکم دیا، مگر بھارت کو پانی کا رخ موڑنے کی اجازت دے دی۔ اس فیصلے نے پاکستان کے نیلم جہلم منصوبے کی پیداواری صلاحیت کو مستقل طور پر کم کر دیا۔ یہ اس نقصان کی صرف ایک جہت ہے۔ دوسری جہت یہ ہے کہ مغربی دریاؤں میں پانی کا بہاؤ کم ہونے سے پنجاب اور سندھ کے زرعی علاقوں کی پانی کی حفاظت یعنی واٹر سیکیورٹی پر بھی شدید دباؤ پڑا۔ جماعت علی شاہ کی طویل مدت ملازمت تقریباً 17 سال کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ اس طویل دور نے ایک طرح کی افسر شاہی والی بے حسی یعنی بیوروکریٹک انرشیا پیدا کر دی۔ وہ بدلتے ہوئے حالات اور بھارت کی بڑھتی ہوئی آبی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے درکار متحرک اور جارحانہ حکمت عملی اپنانے میں ناکام رہے۔ متنازعات کو حل کرنے کے بجائے انہیں لٹکائے رکھنے کا رجحان پروان چڑھا، جس کا فائدہ بالآخر بالائی ملک یعنی بھارت نے اٹھایا۔ انہی وجوہات کی بنا پر ملک میں سخت عوامی اور پارلیمنٹاری رد عمل سامنے آیا، اور بعد میں ان کی کارکردگی پر نہ صرف سوالات اٹھے بلکہ گرفتاری اور تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ جماعت علی شاہ کے دور میں ہونے والی مبینہ کوتاہیوں نے پاکستان پر جو نقوش چھوڑے وہ محض ٹیکنیکل نہیں بلکہ قومی اہمیت کے حامل ہیں۔ زرعی نقصان اور پانی کی کمی۔ چناب اور جہلم میں پانی کے بہاؤ میں کمی نے پاکستان کی زراعت پر براہ راست منفی اثر ڈالا۔ انرجی کا جھٹکا۔ کشن گنگا کی وجہ سے نیلم جہلم منصوبے کی پیداواری صلاحیت کا کم ہونا پاکستان کے توانائی کے شعبے کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ معاہدے پر بداعتمادی۔ ان واقعات سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ سندھ طاس معاہدہ بذات خود ایک بہترین فریم ورک ہونے کے باوجود اگر اسے مؤثر طریقے سے نافذ نہ کروایا جائے تو وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا بن سکتا ہے جسے طاقتور ملک آسانی سے نظر انداز کر سکتا ہے۔ یہ سالہ تجربہ پاکستان کے لیے ایک تلخ سبق تھا۔ معاہدے پر عمل درآمد صرف کاغذی کارروائی نہیں بلکہ مستقل جارحانہ اور تکنیکی طور پر مضبوط نگرانی کا مطالبہ کرتا ہے۔ جماعت علی شاہ کا دور کمشنری ختم ہو چکا ہے، لیکن سوالات آج بھی زندہ ہیں۔ پانی جیسے قومی اثاثے کی حفاظت کے لیے مقررہ کردہ عہدیدار کو کیا محض تکنیکی مہارت پر اکتفا کرنا چاہیے یا اسے قومی مفادات کے محافظ کے طور پر ایک فعال، بروقت اور فیصلہ کن سفارتکار کا کردار بھی ادا کرنا چاہیے؟ ایک کمشنر کی اہلیت اور بصیرت کیسے ایک ملک کو پانی کی قلت کی جانب دھکیل سکتی ہے یا اس کی بقا کی ضمانت بن سکتی ہے؟ سندھ طاس معاہدہ موجود ہے، لیکن اس کی کامیابی اب کسی عالمی بینک کی ثالثی پر نہیں بلکہ پاکستان کی اپنی تکنیکی بیداری، سفارتی چوکسی اور اپنے محافظوں کے انتخاب پر منحصر ہے۔ کیا ہم ماضی کے اسباق سے سیکھ کر زیادہ ذمہ داری اور فعال حکمت عملی اپنائیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔